سے. تو جی میں اس چیز کو آج کیوں لے کے آیا ہوں کہ جو مارک زکربرگ ہے فیس بک، فارمر فیس بک کا اونر، بیسکلی فارمر میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اب وہ فیس بک جو کمپنی ہے وہ میٹاورس ہو گئی ہے، اور اسپیسیفکلی میٹا، اور وہ اب صرف اور صرف میٹاورس کو کیٹر کر رہے ہیں. چاہے آپ جس طور پہ بھی دیکھ لیں، ہر چیز ان کے درمیان میٹاورس سے ریلیٹڈ ہے، آگمنٹڈ ریالٹی سے ریلیٹڈ ہے. وہ لوگ وی آر ہیڈ سیٹس نکال رہے ہیں، لائک ساری چیزیں ورچوئل ورلڈ سے ان کی اب وابستہ ہو گئی ہیں. تو ان چیزوں کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میٹاورس ہم جو پروجیکٹ لا رہے ہیں، جس طور پہ بھی لاتے ہیں، مینلی ہم آپ کو اس اسپیسیفک پروجیکٹ کو اینالائز کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. اب جیسے مارک زکربرگ نے میٹاورس کی $10 بلین کی انویسٹمنٹ بولی ہے صرف اور صرف ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فیس بک آنے والے وقتوں میں، ایک تو فرسٹ آف آل کہ وہ کیونکہ انہوں نے اتنے بہت سارے پروٹوٹائپس پبلک کیے ہیں. اب ایک پروٹوٹائپ تھا ان کا میٹاورس بیسکلی ساری پروٹوٹائپس میٹاورس ایکسکلوسیو ہے، لیکن مینی ڈفرینٹ پروٹوٹائپس ڈفرینٹ فنکشننگ یا ڈفرینٹ چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ود ان دا میٹاورس. کہ ایک جیسے آپ اگر دور دیکھ رہے ہیں اور قریب کی چیز فوکس ہو جائے، قریب دیکھ رہے ہیں تو دور کی چیز انفوکس ہو جائے. تو یہ مطلب یہ ٹیکنالوجی میں لائک میٹا ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ دیکھیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ میٹاورس آنے والے وقتوں میں ختم بالکل نہیں ہونے والا. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان سے وابستہ جو بھی پروجیکٹس ہیں، کیونکہ دیکھیں فیس بک تو انویسٹ کرتا ہی کرتا ہے، فیس بک کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. لیکن ہم ان انویسٹمنٹ کو ہم نے دیکھنا چاہیے جو کہ فیس بک اسمال جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اسمال پروجیکٹس میں، کہ وہ آگے جا کے بڑے ہو جائیں. تو ہمیں ان چیز کو فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ میٹا اب ایکسکلوسیولی صرف اور صرف میٹاورس کر رہا ہے. فیس بک تو ہو رہا ہے، انسٹاگرام بھی اب ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی ہوتا رہتا ہے، واٹس ایپ بھی. لیکن اب ایکسکلوسیولی جو کہ ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میٹا اب صرف میٹاورس پروجیکٹس میں، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بہت کم پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہا ہے میٹا. بہت سارے پروجیکٹس ہیں. کچھ ایسے پروجیکٹس تھے کہ لوگوں نے ارلی آن انویسٹمنٹ کر لی، انہوں نے اپنا پروٹوٹائپ لانچ کیا تو ان کے اندر ذرا سی ان کی ہائپ آ گئی، ان کی ایکوٹی بھی کہہ لیں ایک طور پہ بن گئی کہ انہوں نے ارلی انویسٹر تھے. سیکنڈلی دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے این ایف ٹیز کے پروجیکٹس کی، این ایف ٹیز اسپیسیفکلی اگر آپ این ایف ٹیز میں انویسٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا نہیں. اگر آپ این ایف ٹیز کو اس طور پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار کہ یہ ایک پورا مارکیٹ پلیس ہے جو کہ یہ ایگزسٹنس میں آئے گا، اس ایگزسٹنس کے آنے میں اس مارکیٹ پلیس کے ملٹیپل این ایف ٹیز آئیں گے. صحیح، ملٹیپل این ایف ٹیز آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وہ مارکیٹ پلیس بن گیا. مارکیٹ پلیس بن گیا تو اس چیز کی ایک ہائپ پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ارلی انویسٹر ہیں یا ارلی آن بورڈر ہیں اس اسپیسیفک پروجیکٹ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ کو شارٹ ٹرم فائدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو لانگ ٹرم رہنا ہے تو دیکھیں، اگر آپ کے پاس پراپر انالیسس موجود ہے تو پھر آپ اس پروجیکٹس میں لانگ ٹرم پوزیشن بھی لے سکتے ہیں. لیکن مینلی لوگ شارٹ ٹرم لے کے نکلتے ہیں. تو جو بھی آج کل پروجیکٹس آ رہے ہیں، جس طور پہ بھی آ رہے ہیں، وہ یہی ہے، آپ ایکسکلوسیو رکھیں ایک اسپیسیفک کمپنی کی برانچز کو. کیونکہ ایک کمپنی ایک چیز میں انویسٹ کرتی ہے تو باقی وہ جس چیز میں انویسٹ کر رہی ہے اس کے اوپر دھیان رکھے، کیونکہ وہ پھر اپنا ایک اور
ایک اور راؤنڈ کریں گے اپنے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، تو آپ اس طور پہ ان کے سپورٹر ہو سکتے ہیں، ارلی آن بورڈر ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی فیوچر میں مسئلہ نہ ہو اس طور پہ کہ یار میں نے انویسٹ نہیں کیا ہے یار، مسئلہ ہو گیا. اسی طور پہ اگر آپ پہلے سے ہی ہو اس چیز میں انوالو، تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی.